پیار دوستو 70,000 وہ خوش قسمت لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان 70,000 میں سے کون سی صفات والے لوگ شامل ہیں اور کون سے لوگ شامل نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کی مغفرت کیسے کرے گا، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت جا رہی ہے، کسی کے ساتھ ایک اور کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور ان میں بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر میں میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت ہی عظیم جماعت تھی جو کہ کناروں پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھیں، چنانچہ میں نے ادھر دیکھا تو آسمان کے مختلف کناروں میں ایک بہت بڑی جماعت تھی جو کہ تمام افق پر چھائی ہوئی تھی۔ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل بیان نہ فرمائی۔ لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے ہم صحابہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ باتیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور نہ ہی فال دیکھتے ہیں اور داغ کر علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حاضرین میں سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی کہ یا اللہ عز و جل حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان میں شامل کر دے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت کر چکے، یعنی تم سے بعد ہی رہ گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب و کتاب اور عذاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی بھی جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور 3 لب بڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ پیار دوستو، مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ شرک کی کسی بھی قسم کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، اور ان کا دم داغ پر بھروسہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کریں گے کہ اس دوائی اور دم میں تب شفا ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ پیار دوستو، احادیث کے اندر جس دم کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد شرکی الفاظ والا دم یا منتر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث سے دم کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ کسی سے دم کروانا اور خود کرنا دونوں طرح کا ثبوت سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ کسی کو یا خود کو دم کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقے اختیار کیا کرتے تھے۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے اور درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بھی دم کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اے لوگوں کے رب، بیماری کو دور کر اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انتہائی مہربانی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور ان کی مغفرت کرے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زائد ہوں گی تو وہ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر داخل تو کیے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اپنی کمال مہربانی کی وجہ سے ان کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی مومن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے جتنا ہی ایمان کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر کبھی نہ رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے 70,000 امتی ایسے عطا فرمائے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں چاہے؟ تو فرمایا، میں نے اس سے زیادہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور آدمی بھی عطا فرما دیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کی درخواست نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں نے درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا اور عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے 70,000 چہرے تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، لیکن ان 70,000 کے ساتھ بھی ہر آدمی کے ساتھ 70,000 افراد اور ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔